السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. محترم حضرات، میرا بیان سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. نماز افضل عبادت ہے، نماز شان بندگی ہے، نماز اللہ پاک سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے. نماز کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں. بنی اسرائیل میں ایک نیک نمازی خاتون تھی. بدقسمتی سے اس کا شوہر بڑا ظالم شخص تھا اور اپنی بیوی کو نماز سے روکتا تھا اور مار پیٹ کے باوجود وہ خاتون نماز نہ چھوڑتی. شوہر نے اس سے بیزار ہو کر ایک تجویز سوچی تاکہ بیوی کو کسی طرح نماز سے روکا جائے. اس نے کچھ سامان اپنی بیوی کو دے کر کہا کہ اس کو محفوظ جگہ پر رکھ دو، جب مانگوں تب دینا. کچھ دن کے بعد شوہر نے وہ مال چپکے سے دریا میں پھینک دیا. اللہ کی قدرت سے وہ مال ایک مچھلی نے نگل لی. وہ مچھلی ایک ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی اور فروخت ہونے آئی. اس نے اتفاق سے وہی مچھلی اس کے شوہر نے خریدی اور پکانے کے لیے گھر لے آیا. اس نیک خاتون نے پکانے کے لیے مچھلی کا پیٹ چاک کیا. وہ مال پیٹ سے برآمد ہو گیا. وہ سارا معاملہ سمجھ گئی. بہرحال اس عورت نے وہ مال محفوظ جگہ پہ رکھ دی. شوہر نے اپنی تجویز کے مطابق بیوی سے مال طلب کیا. بیوی نے وہ مال نکال کر شوہر کے حوالے کر دی. مال کے مل جانے پر شوہر بہت حیران ہوا کہ مال میں نے دریا میں پھینک دیا تھا، یہاں واپس کیسے آ گیا. ظالم شخص نے سوچا کہ ضرور اس میں بیوی کی کوئی چالاکی ہے. اس نے اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو جلتے تنور میں ڈال دیا تاکہ جل جائے. تنور میں گرتے ہی نیک نمازی خاتون اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، ہمیشہ میں نماز پڑھتے رہتی ہوں، آج نماز کے صدقے میری لاز رکھ لے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اللہ کے حکم سے تنور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ نمازی خاتون نماز کی برکت سے بچ گئی. سبحان اللہ. سبحان. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اور عرض کرتی ہوں. سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا. ایک عورت نیک اور صالحہ تھی. اس نے ایک مرتبہ تنور میں روٹیاں لگائی. ابھی روٹیاں تنور میں ہی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا. عورت نے وضو کی اور نماز شروع کر دی. شیطان نماز کی یہ پابندی دیکھ کر جل بن کر کباب ہو گیا. عورت کی ایمان میں خلل ڈالنے کے لیے اس نے عورت کا روپ دھارا اور اس عورت کے پاس آ کر بولا، بی بی تیری روٹی تنور میں جل رہی ہے، مگر جن لوگوں کو آتی سے دوزخ میں جلنے کا ڈر ہو اور دلوں میں ایمان بھی کامل ہو، روٹی کی فکر انہیں عبادت سے کب ہٹا سکتی ہے. اسی اللہ عز و جل کی نیک بندی نے شیطان کی بات پر بالکل توجہ نہ دی بلکہ نماز میں ہی مشغول رہی. شیطان نے جب دیکھا کہ عورت پر اس کے فریب کا کچھ اثر نہیں ہوا، اس نے عورت کے ننھے منھے بچوں کو اٹھا کر تنور کے گرم گرم انگاروں میں ڈال دیا. اسی آسنا میں اس نے ایک عورت کا خاوند گھر آیا. اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تنور میں گرم انگاروں سے کھیل رہا ہے. یہ شخص سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا، اس نے خاتون کو میرے پاس لاؤ. جب وہ حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، اے بی بی، تو کون سے نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا؟ نیک خاتون نے عرض کی، اے روح اللہ، صرف اتنی سی بات ہے، جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں، اور جو تکلیف لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے اس پر صبر کرتی ہوں. ماشاءاللہ. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقتبال، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقتبال. کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مشکات فاطمہ بنت سلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ شریف کی تلاوت کی ہے. یہ ایک آیت مبارکہ ہے. میں آج اسی آیت مبارکہ کے فضائل پر بیان کرنے کی لب کشائی کرتی ہوں. بسم اللہ شریف کی تمام فضائل ہیں. ان میں سے ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتی ہوں. آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک ہی کلمہ میرا پندار جنوں بن جائے. ایک ہی کلمہ میرا پندار جنوں بن جائے. لاکھ ہو ورد مگر ورد چنو بسم اللہ. لاکھ ہو ورد مگر ورد چنو بسم اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحریر کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا. ایک بزرگ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے. ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی. فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوتی اور اسلام قبول کر لیا. اس وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ کا ذکر جاری ہو گیا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر کرتی جاتی. اس بات سے اس لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے، اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے. نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دے. چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے، جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی. لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال دی. رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو باپ نے جیب سے انگوٹھی نکال کر دریا میں ڈال دی. ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی. صبح کو ایک ماہی گیری نے جال ڈالا. اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی. شکاری نے لا کر وزیر صاحب کی نظر پیش کر دی. وزیر نے مچھلی لے کر لڑکی کو پکانے کے لیے دے دی. لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی. لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال دی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی. کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا تو باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی. لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر جیب سے انگوٹھی نکال کر دے دی. باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا. اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا. تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ نام مقتل میں پکارا میرا جائے اور میں، نام مقتل میں پکارا میرا جائے اور میں، لب پہ یاسین ہوں آگے پڑھوں بسم اللہ، لب پہ یاسین ہوں آگے پڑھوں بسم اللہ. آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ عرض کرتی ہوں. آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک عربی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی بچے خاموش رہیں، بہت افراتفری کر رہے ہیں، خاموش بیٹھ جائیں. ایک عربی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت و برکت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا گنہگار ہوں، آپ میرے لیے بخش کی دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا. وہ عربی متعجب ہو کر کہنے لگا بس اتنا ہی. آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد ہو یا عورت سچے دل اور یقین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. ماشاءاللہ. خود کو ہر آیت قرآن پر یہ غالب کر لوں، خود کو ہر آیت قرآن پر یہ غالب
गालिब कर लूँ। पढ़ूँ एक बार तो 100 बार गिनूँ बिस्मिल्लाह, पढ़ूँ एक बार तो 100 बार गिनूँ बिस्मिल्लाह। आइए मैं आपके सामने एक और वाक़या अर्ज़ करती हूँ। आप हज़रात एक मरतबा दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमाइए। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक यहूदी किसी यहूदन पर आशिक हो गया और उसकी मोहब्बत में बेकरार रहने लगा। चुनांचा उस दौर के मशहूर वलीउल्लाह हज़रत अता अकबर की बारगाह में हाजिर होकर मुद्दा अर्ज़ किया। हज़रत ने कागज़ के पुर्ज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर दी और फरमाया निगल जा। वो निगल गया। निगलते ही उसका दिल नूरे ईमान से जगमगाने लगा। औरत की मोहब्बत दिल से काफूर हो गई और बेसाख्ता कलमा शहादत ज़बान पर जारी हो गया और वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दरेसना इसकी महबूबा ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है अगर तुझे जन्नत दरकार है तो हज़रत अता अकबर की खिदमत बाबरकत में हाज़िरी दे। चुनांचा वो औरत आपकी खिदमत आला में हाजिर हुई। हाजिर होकर मुद्दा अर्ज़ किया। हज़रत ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़। चुनांचा उसने पढ़ा। पढ़ते ही उसका दिल भी रोशन हो गया। आलिम मलकूत उस पर ज़ाहिर हो गई। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। उसी रात उसने ख्वाब में जन्नत की सैर की और जन्नत के मोहल्लात पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ देखा। किसी पुकारने वाले ने कहा ए बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली, अल्लाह ने तुझे जो कुछ अता किया तूने वो देख लिया। जब आँख खुली तो बेकरार होकर दुआ मांगी कि ए अल्लाह तूने मुझे जन्नत में दाखिल करके फिर बाहर निकाल दिया। मैं तुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वास्ता देती हूँ, मुझे फिर वही पहुँचा दे। दुआ मांगते मांगते गिर पड़ी और उसकी रूह का फजल सिरे से परिजवार कर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों के साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी भी बहुत बड़ी सादत का मौजूब है। जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आए तो औलिया किराम की खिदमत में हाजिर होने से वो मुसीबत दूर ही नहीं हो जाती बल्कि वो इनामात हासिल होते हैं जहाँ तक बंदे का वहम व गुमान भी नहीं जा सकता। जैसा कि अल्लाह के वली हज़रत अता अकबर की बारगाह बेबस पनाह की हाजिरी यहूदियों की दौलत ईमान से सरफराज होने का सबब बन गई। मैं अपना बयान इस अशार पर ख़त्म करना चाहूँगी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मेरे इस बयान में कहने सुनने में जो कुछ भी खता हुई हो अल्लाह ताला उसे अपने हबीब के सदक़े में